السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، عزیز ساتھیوں، یہ بہت دردناک اور بہت افسوسناک خبر ہے۔ بنگلہ دیش کے اندر ایک عالمی اجتماع تھا تبلیغی بھائیوں کا، تو دو گروپوں کے درمیان آپس میں جھگڑا ہوا، اور جھگڑا اس قدر ہوا کہ 4 لوگوں کی وفات ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالی ان کی بخشش فرمائے، مغفرت فرمائے، اللہ تبارک و تعالی ان کے درجات بلند فرمائے، اور ان کے گھر والوں کو اللہ تبارک و تعالی صبر جمیل عطا فرمائے۔ اور زخمی کتنے ہیں؟ انگنت زخمی ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ اس طرح آپس میں آپ کا لڑنا، آپ کا جھگڑا کرنا، اس طرح آپس میں ایک دوسرے کے خلاف ہو جانا، دشمنی کرنا، یہ آپ کا نقصان نہیں ہے بلکہ پوری امت کا نقصان ہے۔ آپ یہ سوچ رہے ہو کہ آپ جھگڑا کر رہے ہو، سامنے والے کا نقصان ہوگا، یا وہ سامنے والے یہ سوچ رہے ہیں ان کا نقصان ہوگا۔ آپ کا تو نقصان ہے ہی، لیکن اس میں پوری امت کا نقصان ہے۔ آپ کا جو آپس کا اختلاف ہے وہ دشمنی میں نہیں بدلنا چاہیے۔ دیکھو، امت کے اندر اختلاف ہونا لازمی ہے۔ صحابہ میں آپس میں اختلاف ہوا، لیکن دشمنی نہیں تھی۔ تو اختلاف تھا آپس میں، لیکن آپس میں ایک دوسرے کے خون کے پیاسے نہیں تھے وہ صحابہ، اور آپس میں اتنی دشمنی نہیں تھی کہ وہ یہ سوچتے تھے کہ ہم ان کو مار دیں گے، جان سے مار دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے۔ اور نہ انہوں نے کبھی آپس میں ایک دوسرے کے بارے میں سوچا کہ یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، میں صحیح ہوں، سامنے والا غلط ہے۔ نہیں، اختلاف امت کے اندر ہوگا۔ اب آپ ہندوستان کے اندر دیکھ لیں، بڑے بڑے مدارس ہیں، پہلے آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں گے تو وہ مدرسے دونوں ایک تھے، لیکن بعد میں اختلافات دونوں مدرسے الگ الگ ہو گئے۔ کتنے سارے مدرسے ہیں ایسے، اور کتنے سارے علماء ہیں کہ کسی مسائل پر یا بہت ساری چیزوں پر ان کے اختلاف ہے۔ اختلاف امت کے اندر ہوگا، قیامت تک ہوگا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر ہی اختلاف چلا آ رہا ہے۔ لیکن اختلاف کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپس میں ایک دوسرے سے دشمنی کی جائے۔ خوب اختلاف کریں جتنا ہو سکے، لیکن آپ کا اختلاف آپ کی منافقت میں نہیں بدلنا چاہیے۔ اگر آپ کا اختلاف دشمنی میں بدل جائے گا، منافقت میں بدل جائے گا، تو آپ کے دل کے اندر حسد پیدا ہوگا، نفرت پیدا ہوگی، بغض اور عداوت اور کینہ پیدا ہوگا۔ شیطان یہی چاہتا ہے کہ آپ کے دل کے اندر حسد پیدا ہو، بغض پیدا ہو۔ اور مسلم شریف کی روایت ہے، حضور نے ارشاد فرمایا کہ حسد آدمی کی نیکیوں کو اس طرح ختم کر دیتا ہے کہ جیسے آگ کے اندر لکڑی ڈالی جاتی ہے، وہ لکڑی ختم ہو جاتی ہے۔ حسد بھی آدمی کی نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے۔ آپ ایک طرف نیک کام کر رہے ہو، نیکیاں کر رہے ہو، اور ایک طرف آپ کے دل کے اندر حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے، عداوت ہے، اور چڑپن ہے، نفرت ہے، ایک دم ایسی جو ہے دشمنی بھری ہوئی ہے کہ میں صحیح ہوں، سامنے والا غلط ہے۔ اب اس کو مارنے کا بہانہ ڈھونڈ رہے ہیں، اور مارنے کے بہانہ تلاش کر رہے ہیں، جس طرح یہاں پر ہوا بنگلہ دیش کے اندر۔ تو اس طرح اگر آپ بہانے تلاش کرو گے، مارو گے، تو آپ کی ساری نیکیاں اس نفرت کی وجہ سے، عداوت کی وجہ سے، بغض کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔ جس طرح لکڑی کو آگ میں ڈالا جاتا ہے، لکڑی ختم، اسی طرح کوئی آدمی نیک کام کر رہا ہے، نیک ہے، لیکن اگر وہ حسد کر رہا ہے تو حسد کی وجہ سے اس کی ساری نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ تو شیطان کو بیچ میں نہ کودائے، یہ شیطان کی وجہ سے لڑائی ہو رہی ہے، جھگڑا جو ہے یہ شیطان کی وجہ سے ہے۔ شیطان نہیں چاہتا کہ آپ نیک بنو، شیطان نہیں چاہتا جو آپ نیکیاں کر رہے ہوں وہ آپ کی نیکیاں جمع ہوں۔ شیطان یہ چاہتا ہے کہ آپ نے جتنی نیکیاں جمع کی ہیں وہ ساری کے ساری ختم ہو جائے۔ اور دوسری بات آپ یہ سوچیں کہ آپ کے اس لڑائی اور جھگڑے سے کیا پیغام جا رہا ہے امت کو۔ ہم نے دنیا کو یہ پیغام دینا تھا کہ ہم جو ہے اچھا کام کر رہے ہیں، نیک کام کر رہے ہیں، دین کا کام کر رہے ہیں، اور ایسا کام کر رہے ہیں کہ ہمارے اس کام کی وجہ سے لاکھوں شرابیوں نے شراب چھوڑ دی، لاکھوں قاتل تھے، لاکھوں جو ہے چور تھے، کتنے بڑے سے بڑے گناہ گار تھے، لیکن وہ اس کام میں لگے اور انہوں نے تبلیغ میں وقت لگایا تو انہوں نے اپنے اس گناہ کو چھوڑ دیا، اپنے اس بڑے بڑے کارناموں کو چھوڑ دیا، گنڈا راؤڈی بن کر وہ ایک سادہ اور شریف انسان بن گئے۔ یہ پیغام جانا چاہیے تھا، اور اب تک یہ پیغام جاتا بھی تھا، لیکن اب امت کے سامنے ایسا پیغام پہنچ رہا ہے کہ لوگ سن کر حیران ہیں، بہت زیادہ حیران ہے کہ آپس میں کیوں لڑائی کر رہے ہیں، آپس میں کیوں جھگڑا کر رہے ہیں۔ اب یہ جو جھگڑا ہوا، چلو یہ بنگلہ دیش تو ایک اسلامک دیش ہے، وہاں کے جو پولیس والے ہیں ان کو سمجھا سکتے ہیں، ان کو بات سمجھ میں بھی آتی ہے۔ ہندوستان میں کتنی جگہ ایسا ہوا کہ جھگڑا ہوا، دونوں گروپوں کے درمیان، جماعت والوں کے درمیان جھگڑا ہوا، تو وہ جھگڑا پولیس تھانے میں پہنچا، تو پولیس والے نے جب اس جھگڑے کو سنا تو اس کو سمجھ میں نہیں آیا، حیران ہو گیا، پریشان ہو گیا۔ پولیس والے نے تنگ آ کر یہ کہا کہ یہ مسئلہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، تم آپس میں باہر بیٹھو اور آپس میں ہی دونوں صلح کر لو، کیسا کرتے ہو، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا۔ یعنی پولیس والوں کو سمجھ میں نہیں آ رہی، وہ بات عجیب سی بات ہے، اور نہ یہ بات کسی کو سمجھ میں آ سکتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ لڑنے والے دونوں ایک جیسے ہیں،
لڑنے والے دونوں ایک کام کر رہے ہیں، اس کی بھی داڑھی ہے، اس کی بھی داڑھی ہے، وہ بھی امامہ باندھا ہوا، یہ بھی امامہ باندھا ہوا، یہ بھی جبہ پہنا ہوا، وہ بھی جبہ پہنا ہوا، دونوں ایک ہی کام کرنے والے ہیں، دونوں ایک ہی جیسے دکھنے والے ہیں، دونوں ایک اللہ کو ماننے والے ہیں، ایک نبی کو ماننے والے ہیں، ایک قرآن کو ماننے والے ہیں، ایک ہی بات بتا رہے ہیں، دونوں ایک جیسا کام کر رہے ہیں، لیکن دونوں ایک جیسا کام کرتے ہوئے دونوں ایک دوسرے کے دشمن کیوں ہیں؟ پولیس والوں کی یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ کتنی جگہ ایسا ہوا، جھگڑا ہوا، وہ بعض لوگوں نے مسجد سے نکال دیا کہ تم فلاں جو ہے جماعت کے ہو، تم فلاں اس کے ہو، تم مسجد سے باہر نکل جاؤ۔ وہ مسجد سے باہر نکل کے سیدھا پولیس اسٹیشن میں گئے، وہاں پر کمپلینٹ کی۔ اب پولیس والوں کو سمجھا رہے ہیں، سمجھ میں نہیں آ رہا پولیس والوں کو، بھئی تمہاری مسجد ہے، تم بھی مسلمان ہو اور مسجد مسلمانوں کے لیے بنائی گئی ہے، پھر ایسی کیا وجہ ہے کہ مسلمانوں نے ہی تم لوگوں کو مسجد سے نکال دیا؟ بتاؤ، یہ ایسا بیکار اور بیہودہ پیغام امت تک پہنچ رہا ہے۔ اب آپ خود سوچیں کہ اس پیغام سے کوئی سدھرے گا کیا؟ کوئی نہیں سدھرے گا اس پیغام سے۔ اور دوسری بات، آپ نے ایسا کام کیا ٹھیک ہے، لیکن آپ کے اس کام کرنے کے بعد لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں، اگر آپ کو کوئی جواب ملے تو ہمیں بتائیں۔ لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ ان میں سے کون صحیح ہے، کون غلط ہے، کیوں ایسے لڑائی کر رہے ہیں، کیوں جھگڑا کر رہے ہیں، تم کس کی طرف ہو؟ ہمیں جواب دینا مشکل ہو جاتا ہے۔ کتنے لوگ اب جو یہ جھگڑا ہوا بنگلہ دیش کے اندر، کتنے لوگوں نے ہم سے پوچھا ہے، اب آپ خود بتائیں ہم ان کو کیا جواب دیں؟ حالانکہ دونوں برابر ہیں، دونوں صحیح ہیں، دونوں اللہ کو ماننے والے ہیں، دونوں ایک ہی دعوت دے رہے ہیں۔ کوئی گنڈا اور راوڑی بنانا دونوں میں سے کوئی نہیں سکھا رہے، کوئی چوری چکاری نہیں سکھا رہے، دونوں جماعتیں جو ہیں وہ کسی کو جو ہے غلط کام نہیں سکھا رہے ہیں، دونوں اچھا کام سکھا رہے ہیں۔ پھر یہ فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے آپ کی لڑائی اور جھگڑے کی وجہ سے۔ اس لیے آپس کی جو دشمنیاں ہیں ان دشمنیوں کو ختم کریں، ورنہ وہ یہودی ہیں۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء، کہ یہودی یہ کہتے ہیں کہ جو ہے وہ عیسائی غلط ہیں، عیسائی یہ کہتے ہیں کہ یہودی غلط ہے، ہم حق پر ہیں، لیکن یہاں پر دونوں حق پر ہیں، لیکن دونوں ایک دوسرے کو غلط بتا رہے ہیں۔ وہاں پر یہودی دونوں غلط ہیں، لیکن دونوں ایک دوسرے کو غلط بتا رہے ہیں، خود کو سمجھ رہا ہے میں صحیح ہوں وہ غلط ہے، وہ ایک دونوں غلط ہیں پھر بھی غلط بتا رہے ہیں، یہاں دونوں صحیح ہے پھر بھی دونوں کو غلط بتا رہے ہیں۔ تو ان میں اور آپ میں کیا فرق رہا؟ حالانکہ آپ دونوں ٹھیک ہو، آپ دونوں صحیح ہو، آپ کا دونوں کا جو کام ہے وہ بالکل صحیح کام ہے، لیکن آپس میں ایک دوسرے سے دشمنی کی وجہ سے، عداوت کی وجہ سے، بغض کی وجہ سے امت کو ایسا پیغام پہنچ رہا ہے کہ اس وقت امت کو سنبھالنا مشکل ہو جا رہا ہے، امت کو سمجھانا یہ بات مشکل ہو جا رہا ہے۔ تو آپ کے درمیان جو شیطان کود گیا ہے، آپ کے درمیان جو شیطان نے یہ نفرتیں پیدا کر دی ہیں، ان نفرتوں کو ختم کیا جائے۔ اور مفتی سعید پالن پوری رحمہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قبر پر کروڑوں اور اربوں رحمتیں نازل فرمائے، انہوں نے 4 باتیں ارشاد فرمائی۔ وہ مفتی سعید پالن پوری کو آپ جانتے ہوں گے، وہ دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث تھے۔ تو ایک مرتبہ وہ سبق پڑھا رہے تھے، تو درس کے درمیان انہوں نے 4 باتیں ارشاد فرمائی۔ وہ 4 باتیں جب انہوں نے ارشاد فرمائی 10-15 سال پہلے، وہ کسی کو سمجھ میں نہیں آتی تھی وہ 4 بات، لیکن آج وہ 4 باتیں سب کو سمجھ میں آتی ہیں۔ انہوں نے سب سے پہلی بات یہ کہی کہ ایک وقت ایسا آئے گا، جو درس میں طلبہ بیٹھے ہوئے تھے بخاری شریف پڑھ رہے تھے، تو ان سے حضرت نے کہا کہ ایک وقت ایسا آئے گا، یہ جو تبلیغی جماعت ہے ان کے درمیان 2 گروپ پیدا ہوں گے، ان کے 2 گروپ بنیں گے، چاہے کبھی بن جائے، لیکن بہت جلد ان کے اندر 2 گروپ بننے والے ہیں۔ آپ نے بات ارشاد فرمائی، آپ کے اس بات کے بعد 3 سے یا 4 سال ہوئے، صرف 3-4 سال کے اندر ایسا ہوا کہ 2 گروپ بن گئے۔ اب آپ کے سامنے جیسا آپ جانتے ہو 2 گروپ بن گئے، 2 جماعت بن گئی۔ دوسری بات آپ نے ارشاد فرمائی کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ غیر مقلدین سے بھی بڑا فرقہ یہ جماعت بن جائے گی۔ غیر مقلدین جتنا بڑا جو ہے وہ فرقہ نہیں ہے، فتنہ نہیں ہے، جتنا بڑا فتنہ اور جتنا بڑا فرقہ یہ جماعت بنے گی۔ اب غیر مقلد سے ان سے جو ہے مقابلہ کر سکتے ہیں، مناظرہ کر سکتے ہیں، ان سے جو ہے بات کر سکتے ہیں، لیکن ان سے بات کرنا مشکل ہو جائے گا، کوئی آدمی بات نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ وہاں جو بات کرے گا وہ عالم ہوں گے، سمجھنے والے لوگ ہوں گے، سمجھ سکتے ہیں، لیکن یہاں پر کوئی عالم نہیں ہے، یہاں پر سب جو ہے وہ عام لوگ ہیں۔ عام لوگوں کو سمجھانا بہت مشکل ہوتا ہے، عام لوگوں کو آدمی جلدی سے سمجھا نہیں سکتا، ایک عالم کو اور پڑھے لکھے آدمی کو آدمی سمجھا سکتا ہے، تو ان کو سمجھانا مشکل ہوگا۔ تو آپ نے کیسی عجیب بات ارشاد فرمائی، آپ نے فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا غیر مقلد سے بھی بڑا فتنہ اور بڑا فرقہ یہ بنے گی۔ میں تو دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی حفاظت فرمائے، ایسا کبھی نہ ہو، ایسا بھی ہوا نہیں۔ آپ نے جو پہلی بات ارشاد فرمائی کہ گروپ بنیں گے، وہ بن گیا، ابھی یہ بڑا فتنہ بنا نہیں ہے اور نہ بننا چاہیے۔ ہم تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دل کے اندر جو نفرت عداوت پیدا ہو گئی ہے وہ نفرت ختم ہو جائے، عداوت ختم ہو جائے۔ اور تیسری بات آپ نے ارشاد فرمائی کہ یہ بہت بہترین کام ہے، بہت اچھا کام ہے اور بہت خوبصورت کام ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اس شرط کے ساتھ یہ اچھا کام ہے، یہ کام جو ہے وہ اکابر ثلاثہ کے طرز پر ہونا چاہیے۔ وہ اکابر ثلاثہ یعنی 3
جو اکابر ہیں، 3 جو علماء ہیں، 3 ہمارے بزرگ ہیں، بڑے ہیں، ان کے اصول کے مطابق ہونا چاہیے۔ انہوں نے فرمایا کہ حضرت مولانا الیاس، حضرت مولانا یوسف اور حضرت مولانا انعام الحسن رحمہ اللہ، ان کے طرز پر، ان کے بنائے ہوئے اصول اور ان کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق یہ کام ہونا چاہیے، پھر تو یہ اچھا کام ہے، ورنہ یہ کوئی اچھا کام نہیں ہے اگر ان کے اصول کے مطابق یہ کام نہیں ہو رہا ہے۔ اور چوتھی بات آپ نے ارشاد فرمائی کہ اس کام کا مقصد علماء سے محبت ہونا چاہیے، علماء سے جڑنا ہونا چاہیے، علماء کو جوڑنا نہیں بلکہ علماء سے جڑنا۔ اور یہاں پر کیا کوشش کی جا رہی ہے؟ علماء کو اپنے ساتھ جوڑنا۔ اور یہاں پر کیا فرمایا جا رہا ہے کہ علماء سے جڑنا، اس کام کا مقصد علماء سے جڑنا ہونا چاہیے اور علماء سے محبت ہونا چاہیے، پھر تو یہ کام بالکل صحیح ہے اور اچھا ہے۔ اور علماء سے بغض، علماء سے عداوت اور علماء سے نفرت نہیں ہونی چاہیے۔ چوتھی بات آپ نے ارشاد فرمائی، اور یہ 4 باتیں بڑی خوبصورت باتیں ہیں۔ اس وقت میں یہ باتیں کسی کو سمجھ میں نہیں آتی تھی، لیکن آج یہ 4 باتیں سب کو سمجھ میں آتی ہیں۔ تو بس ہم کیا کہہ سکتے ہیں، میں تو ایک طالب علم ہوں، لیکن میں اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے درمیان کی جو نفرتیں ہیں، عداوتیں ہیں، ان کو ختم کریں، ورنہ لوگ جتنے آپ کے ساتھ اب جڑ رہے ہیں، جتنے آپ کے ساتھ لگ رہے ہیں، اور جتنا آپ کے ساتھ لگ کر اب لوگ جو ہے وہ جماعتوں میں جا رہے ہیں اور دین کو پھیلا رہے ہیں، ایک وقت ایسا آئے گا کوئی آپ کے ساتھ لگنے کو تیار نہیں ہوگا۔ اور اب بھی وہ وقت آئے گا، کیا وہ بعض جگہ تو وہ وقت آ گیا ہے، اب بھی کتنی مسجدوں کے باہر جو ہے وہ لکھ دیا گیا ہے۔ آپ اس علاقے کے اندر رہتے ہو، شاید آپ کو سمجھ میں نہ آئے، لیکن آپ ہندوستان کے بعض علاقوں کے اندر دیکھیں، میں کسی علاقے کا نام نہیں لوں گا، آپ خود جو ہے وہ سرچ کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں، اور آپ کو لوگوں سے مل سکتے ہیں، اور آپ کو پتہ چلے گا کہ بہت سی مسجدوں کے باہر ایک دم لکھ دیا ہے کہ یہاں تبلیغی جماعت کا آنا بالکل منع ہے۔ اور ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ تبلیغی جماعت کسی مسجد میں گئی، ان کا پورا سامان اٹھا کر باہر پھینک دیے۔ اب ہماری یہ مسجد ہے، ہماری مسجد کے سامنے ہی ایک مسجد ہے، اور ہماری مسجد کے بائیں طرف ہی ایک مسجد ہے، اسی مسجد کے بائیں طرف ایک مسجد ہے، اور سامنے ہی بالکل ایک مسجد ہے، اور بھی کئی مسجدیں ہیں آگے پیچھے۔ ہماری یہ مسجد کے آس پاس ہی کم سے کم تقریباً 5-6 مسجدیں ایسی ہیں کہ جہاں پر صاف منع کر دیا گیا ہے کہ تبلیغ والے یہاں نہیں آئیں گے۔ اور ایک وقت ایسا تھا اس میں جاتے تھے، ان مسجدوں میں تبلیغ والے جاتے تھے، وہاں جوڑ بھی ہوئے، مشورے بھی ہوئے، سب کچھ ہوا، وہاں ہم خود گئے، لیکن آج ایسا وقت آ گیا ہے کہ وہاں پر کوئی تبلیغ والے جا نہیں سکتے ہیں، ایک رات وہاں نہیں ٹھہر سکتے ہیں، گشت وغیرہ کچھ نہیں کر سکتے، بالکل منع ہے، یہاں کوئی آئے گا ہی نہیں۔ کیوں ایسا کیوں ہوا؟ وہ اس لیے کہ آپس میں آپ کے درمیان جو نفرتیں ہیں، ان نفرتوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دل میں آپ کی نفرت ڈال دی ہے۔ آپ کے درمیان محبت ہوتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دلوں میں بھی آپ کی جو ہے محبت ڈالتے۔ ورنہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک زمانے میں کوئی آدمی بڑا شرابی تھا، بڑا ڈاکو تھا، چور تھا، چکا تھا، اور بڑے سے بڑا بدکار تھا، زانی تھا، لیکن اس کو جماعت کے حوالے کی وہ سدھر گیا۔ لیکن آج ایسا دیکھا جا رہا ہے کہ کوئی لگنے کو تیار نہیں ہے، کوئی بھی ساتھ لگنے کو تیار نہیں ہے۔ اس لیے آپ اپنی نفرتوں کو ختم کریں، اور جو ذمہ دار حضرات ہیں میں ان ذمہ دار حضرات سے کہنا چاہتا ہوں کہ وہ اس مسئلے کا کوئی حل نکالے، ورنہ بہت دیر ہو جائے گی، پھر اتنی دیر ہو جائے گی کہ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، 1000 مرتبہ، لاکھ مرتبہ، کروڑ مرتبہ اللہ نہ کرے، ورنہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ تبلیغی جو اجتماعات ہو رہے ہیں ان اجتماعات پر پابندیاں لگ جائیں گی، پھر پورے ہندوستان کے اندر کہیں کوئی تبلیغی اجتماع نہیں ہوگا۔ تو آج اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اللہ کا کرم ہے کہ تبلیغی اجتماعات ہر جگہ ہو رہے ہیں اور ہونے بھی چاہیے۔ لیکن اگر ایسے جھگڑے ہوتے رہے، ایسی لڑائیاں اگر ہوتی رہی، پھر تبلیغی اجتماعات نہیں ہوں گے، پھر ان پر پابندیاں لگ جائیں گی۔ اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر نہ سدھرے اور اپنے اندر کوئی سدھار پیدا نہ کیا اور آپس کے اس اختلاف کو ختم نہ کیا، تو ہو سکتا ہے ایک دن جو ہے تبلیغی جماعت پر بھی پابندی لگ جائے، ہر مسجد میں جانے پر پابندی لگ جائے، پھر بہت دیر ہو جائے گی۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ اللہ ایسا نہ کرے، اللہ ایسا نہ کرے، وہ دن نہ آئے، یہ تبلیغی اجتماعات ہوتے رہیں، جماعتیں نکلتی رہیں، کیونکہ ہمارے بہت سارے بھائیوں کو سدھرنے کا موقع مل رہا ہے اور بہت سارے لوگ سدھرے بھی ہیں۔ لیکن اگر اس طرح ہوتا رہا، دیکھو اس طرح جب جھگڑے ہوں گے اور یہ جھگڑا جب حکومت کے پاس جائے گا تو حکومت کیا کرے گی؟ حکومت تھوڑی وہاں آ کے جو ہے وہ جھگڑے کو ختم کرے گی۔ حکومت کا تو ایک ہی کام ہے، وہ آرڈر دے دیں گے بھائی اب کوئی اجتماع نہیں ہوگا، بس بات ختم۔ پھر کس طرح آپ اجتماع کرو گے؟ پھر آپ کا کوئی اجتماع نہیں ہوں گے۔ اس لیے میں جو ذمہ دار حضرات ہیں، ہمارے بڑے حضرات ہیں، ہمارے آنکھوں کے وہ تارے ہیں، ہمارے بزرگ ہیں، اکابر ہیں، میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اس مسئلے کا کوئی حل نکالیں، بیٹھ کر بات کریں اور سمجھائیں کہ آپس کا جو آپس میں دشمنی ہے، آپس میں جو جھگڑے ہیں، ان جھگڑوں کو ختم کیا جائے، ورنہ بہت نقصان ہوگا۔ اس میں آپ کا اکیلوں کا نقصان نہیں ہے یا چند لوگوں کا نقصان ہے، یہ پوری امت کا نقصان ہے۔ آپ خود سوچیں، اگر تبلیغی اجتماعات پر پابندیاں لگ گئی، آپ خود سوچیں کس کا نقصان ہے؟ جو اجتماعات کے اندر 2-2 3-3 4-4 5-5 لاکھ لوگ آتے ہیں، ان سب کا نقصان ہے۔ تو سب کا نقصان نہ ہو، اس لیے آپ کو اپنے دلوں کے اندر محبت پیدا کرنی پڑے گی۔ جو آپ کے دل کے اندر نفرت پیدا ہو گئی ہے، وہ اس جماعت سے، اس جماعت سے نفرت پیدا ہو گئی ہے، اس نفرت کو ختم کریں۔ حالانکہ دونوں ایک ہی کام کر رہے ہیں،
دونوں ایک ہی کام کر رہے ہیں. دین کے اتنے سارے شعبے ہیں اور کوئی ایک شعبہ نہیں ہے دین کا. دین کے بہت سارے شعبے ہیں. جس آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو توفیق دی ہے بس وہ اس کام میں لگا رہے, لیکن اس کام کو کرتے ہوئے وہ دوسرے سے بغض نہ کرے, دوسرے سے حسد نہ کرے. تو میری ان باتوں پر غور کیا جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.